ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت ابوبکر سعدلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو لازم ہے کہ اپنے تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رکھے اور بلا ضرورت شدید دنیا کے لیے ہرگز نہ رکھے، اور اگر کوئی شخص اس کے خلاف کرے گا تو اس کی عمر برباد و ضائع ہو جائے گی۔ انہیں دنیا اسی وقت جس قدر ضروری ہے، باقی سارا وقت اللہ کے لیے رکھو، انہیں نیکیوں کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی قربت پانے کے لیے کوشش اور جدوجہد میں رکھو۔ فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو بلا ضرورت شدید بات نہ کرے اور اپنی زبان کو لغو اور بیہودہ باتوں سے محفوظ رکھے۔ خاموشی اختیار نہ کرنے والا فضولیات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے اس کی بات صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، اور جو بے سوچے سمجھے بات کرتا ہے وہ پشیمان یعنی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ حرص سے دین ضائع ہو جاتا ہے، قناعت سے باقی رہتا ہے۔ توحید نور ہے جو تمام گناہوں کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ شرک نار ہے، آگ ہے جو مشرکوں کی نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ فرمایا اس وقت تک انسان نفس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد اور ارادے کی درستی حاصل نہ کر لے اور ما سوا اللہ سے روگردانی نہ کر لے۔ بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ قید نفس سے آزاد ہو جائے۔ قید نفس سے مراد یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے وقت برباد کرتا رہتا ہے، دنیا کے لیے مرتا رہتا ہے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مائیں بنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا داری، دنیا پرستی، نفس پرستی، خواہشات نفسانی، شہوات، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان یہ نفس ہی سب سے بڑا حجاب ہے۔ جب تک نفس پر قابو نہیں پا لیتے اللہ کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا مرید کی زندگی نفس کو قابو میں لانے اور دل کی حیات پہ ہے۔ جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو نفس قابو میں آ جاتا ہے۔ بغیر مدد الہی کے انسان نفس سے ہمارا قابو نہیں پا سکتا۔ آخرت کے دروازوں میں سے موت ایک دروازہ ہے، اور دنیا سے کوئی بھی مخلوق بغیر اس دروازے کے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچ سکتی۔ تو قرآن میں جو حکم آیا ہے کہ موت قبل ان تموت، اس پر عمل کر لیں، دنیا میں رہ کر بھی دنیا میں نہیں رہے، اس انداز سے زندگی گزاریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکمت خانہ بنایا ہے، اس حکمت خانے سے ہر شخص اپنی قابلیت کے موافق فائدہ حاصل کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا لازم ہے۔ اگر یہ نہ کر سکتا ہو تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہو اور اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچا کر دونوں جہاں سعادت حاصل کروا دے۔ علم حاصل کرنے والا اوامر اور نواہی کی پابندی کرتا ہے، اور علم اس کو جہل سے یعنی جہالت سے جدا کرتا ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ جو علوم اللہ تعالیٰ سے جدا کر دیتے ہیں ان کو ہرگز حاصل نہ کریں، کیونکہ ان کے حاصل کرنے سے سوائے خرابی اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صدق اختیار کرتا ہو وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھا کرو، اور مخلوق سے دور رہو کہ کم سے کم ملو، یعنی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو اور عام مخلوق سے دور رہو۔ سب سے اچھا وہ شخص ہے جو دوسروں کو اپنے سے اچھا جانے، یعنی اپنے کو ہمیشہ دوسروں سے کمتر سمجھتے رہے۔ بندے کو لازم ہے کہ حالت توکل میں اپنے نفس کی کوتاہی کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات پر نظر کرتا رہے۔ نیک کام پر غرور ہرگز نہیں کرنا چاہیے،
ہمت کو بلند رکھو، اس لیے کہ ہمت سے بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔